آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور مجھے لگا کہ آپ سے بہتر کوئی اس کو ایلیبریٹ نہیں کرے گا۔ بطول جی، یہ جو خلا ہے یہ عورت کس طریقے سے لے سکتی ہے، کس بات پہ مطالبہ کر سکتی ہے اور صحیح اس کا قانونی طریقہ کیا ہے؟ اوور ٹو یو۔ اچھا، خلا کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت کامن ہے کیونکہ یہ شریعہ میں کا ایک اہم جزو ہے۔ طلاق آدمی کا حق ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو اس کانٹریکٹ آف میرج یعنی کہ معاہدہ نکاح اس سے اگر اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے تو اس کے پاس بھی یہ راستہ ہے۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 229 میں ہے کہ اگر مرد عورت دونوں میں سے جو بھی اس سے علیحدہ ہونا چاہیں کچھ دے کے وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ان پہ گناہ نہیں ہے۔ تو خلا اس میں سے ایک کائنڈ ہے جس میں فیمیل کا جو رائٹ ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنا شادی کا کانٹریکٹ ختم کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس ہسٹوریکلی اسپیکنگ سب سے پہلی اگزامپل حضرت ثابت بن قیس کی ہے۔ تاریخ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ریفرنس ہے۔ سب سے پہلی خلا جو ہوئی اس میں خلا کی کچھ شرائط ہیں۔ اس میں پہلی شرط جو ہے وہ صرف ایک ہے، پہلی اور واحد شرط ایک ہے کہ جب فیمیل نے خلا لینی ہے یعنی عورت نے لینی ہے تو وہ اپنا کانٹریکٹ ختم کر رہی ہے۔ کانٹریکٹ کا ورڈ میں کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ کیونکہ سورہ نساء ورس 21 میں اس کو میثاق کا نام دیا ہوا ہے، اس لیے ہم نے پھر نکاح نامہ پاکستان میں نکاح نامہ رجسٹریشن فارم وہ پھر ڈیولپ کیا، اس کی رجسٹریشن ڈیولپ کی، کیونکہ قرآن مجید نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا گیا، میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی جو شرط میں بتا رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے دیں۔ شادی کے وقت، نکاح کے وقت جو مہر ہوتا ہے خلا میں اس میں سے آپ کو بدلے خلا دینا پڑتا ہے، یعنی اپنا کچھ حصہ مہر کا سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم خلا کہتے ہیں۔ یہ عورت خود، یہ عورت کی طرف سے بالکل وہ سرنڈر کرتی ہے کیونکہ وہ خود بانڈ ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ اچھا، جس طرح سے مرد ختم کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ نہیں آیا کچھ حصہ مینز مطلب لوگوں کو کچھ تو موسٹلی نا حق مہر جو ہے وہ تو شادی کی رات کو بھی دے دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ وہ دیکھیں حق مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے موجل جو عین سے لکھتے ہیں یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرومپٹ، وہ نکاح کے وقت ادا کر دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے ڈیفرڈ۔ ہمارے ہاں 99% نکاح نامہ میں ڈیفرڈ ڈاور ہوتا ہے۔ ڈیفرڈ کا مطلب ہے کہ آن ڈیمانڈ اس کو ہم جب وہ فیمیل طلب کرے گی جب کبھی تب دیا جائے گا، اور یوزلی وہ دیا بھی نہیں جاتا۔ اکثر آدمی کی سم ٹائمز ڈیتھ کے بعد جب وہ بیوہ ہوتی ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے حق مہر اس کے قرضے کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ رواج عمومی جو ہے نا اس میں پارٹلی لکھ دیتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل 50,000 میں سے 5,000 ہے معجل جو کہ عین نکاح کے وقت ادا کر دیا گیا، 45,000 لکھ دیا کہ یہ آن ڈیمانڈ ہوگا۔ اس کی کوئی شرط ایسا نہیں ہے، جتنا مرضی مقرر کر لیں، کوئی نہ منیمم لمٹ ہے نہ اپر لمٹ ہے۔ اس کا لیکن تعلق ضرور ہے کہ جب یہ معاہدہ ختم ہوگا اس کی حیثیت اس وقت کیا ہوگی، یہ آپ کی شیک نمبر 13 میں لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا مہر کیا ہے نکاح نامے کی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے نکاح نامہ۔ کیونکہ جب آپ نے خلا لینی ہے تو اس کو ڈٹرمن اس وقت کیا جائے گا کہ پرومپٹ ڈاور گیا تھا یا نہیں گیا تھا، ڈیفرڈ گیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ یہ عدالتی معاملات ہیں، یہ اس وقت دیکھے جاتے ہیں۔ اس کو بالکل بھی بڑے کیجولی ہینڈل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تنسیخ نکاح اور خلا میں کیا فرق ہوتا ہے، پلیز بتائیے۔ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ خلا ایک کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بتایا شریعہ کا، جس میں عورت کو اجازت ہے اپنا نکاح ختم کرنے کی، اس کی شرط میں نے بتائی کہ اس کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ تنسیخ نکاح جس کو فسخ نکاح کہتے ہیں عدالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا قانون ہے۔ ہم جو کورٹ میرج کی بات کریں گے وہ تنسیخ نکاح ہے؟ نہیں، نکاح کسی بھی، جب ہمارے ہاں مسلم فیملی لا آرڈیننس سیکشن نمبر 5 اس کے تحت جب نکاح نامہ فارم رجسٹر ہو جاتا ہے، نکاح اس کے مطابق ہو جاتا ہے تو وہ ایک پراپر ویلڈ نکاح ہے پاکستانی قانون کے مطابق۔ اب اس کو اگر کبھی کسی کے ناگزیر حالات کی وجہ سے کوئی ختم کرنا چاہے تو عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ خلا یا تنسیخ نکاح دونوں راستوں میں سے کسی ایک پہ جا سکتی ہے۔ اور تیسرا ایک طلاق تفویض ہے، فی الحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ریلیونٹ ابھی اس وقت تنسیخ نکاح اور خلا ہے۔ تنسیخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک اور قانونی چارہ جوئی موجود ہے۔ بہتر کون سے عورت کے لیے ان دونوں میں سے؟ تنسیخ نکاح۔ اچھا جی، یہ بڑا اہم ہے ناظرین یا عام عوام کے لیے اس بات کو جاننا کہ خلا میں عورت کو اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ قانون میں اب وہ 50% لازمی کر دیا گیا ہے، لیکن جو تنسیخ نکاح ہے یہ ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ کہلاتا ہے، اس کے سیکشن 2 کے گراؤنڈز ہیں۔ اس کے تحت اگر آپ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کریں اس میں مہر کا رائٹ آپ کے پاس واپس رہتا ہے، اس میں حق مہر آپ کے پاس رہتا ہے، یعنی جو فیمیل ہے اس کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں انڈر ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939۔ میں لوگوں سے یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ کبھی ناگزیر حالات میں کسی بھی وجہ سے اس نکاح کو ختم کرنا چاہیں تو خلا کے بجائے ان کو ڈیزولوشن آف میرج یعنی تنسیخ نکاح میں جانا چاہیے عورت کو۔ اس میں عورت کے رائٹس زیادہ سیکیورڈ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں۔
प्रॉपर लॉ मेकिंग है उसके इसमें ऊपर। क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे कौन कौन से ऐसी क्राइटेरिया है, ऑप्शंस है जो यूज़ करके, जैसे घर में अगर शोहर मार रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तशद्दुद कर रहा है बीवी के ऊपर, उसके बाद वो तनसीख निकाह का ये इस तरफ जा सकती है, या फिर उसको खुला की तरफ ही जाना पड़ेगा इस तरह के सिचुएशंस में? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम किन वजूहात की वजह से तनसीख निकाह कर सकते हैं या खुला ले सकते हैं। खुला में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उस कॉन्सेप्ट में कि उसमें किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। खुला में अगर औरत ये कह दे कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, कोई और रीज़न नहीं है, तो ये भी सफिशेंट है। ओके, दिस इज़ वेरी ओपन। उसमें कोई रीज़न उसने नहीं दिया? नहीं, कोई रीज़न नहीं है। सो खुला एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें औरत को महर छोड़ना पड़ता है, बदले खुला देना है। हाँ, लिहाजा उसके बजाय तनसीख निकाह में आ जाए तो उसके ग्राउंड्स हैं। सेक्शन 2 में एक लिस्ट दी हुई है कि इन ग्राउंड बीच में आपको ये बात बोलूँगी, आजकल महर तो 5,000 रुपये, हक महर पे यही कहानी है ना, एवं ही कह देते हैं कि 5,000 है, तो 80-90% जो औरत का हक महर है वो तो है ही 5,000 रुपये। फिर ये आपने बात अमूमी की है, उसमें ज़्यादातर होता क्या है, पहले मैं आपको ग्राउंड्स बता दूँ जी, उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ। ठीक। सो पहले ग्राउंड्स में हम ये कह रहे थे कि मुख्तलिफ वजूहात में क्या क्या वजूहात हैं जिनसे तनसीख निकाह हो सकती है कानून। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो है कि अगर आदमी मारता हो, जालिम है, लाइक क्रूअल्टी के कोई भी फॉर्म है, एब्यूसिव है, फिज़िकल, मेंटल, व्हाट्सएवर फॉर्म, वो उसके अंदर रिकग्नाइज्ड है। उसके अलावा वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर वो उसको जेल हो गई, कॉन्विक्टी है, वो भी एक ग्राउंड है। सिमिलरली किसी खामद का पता नहीं चलता, उसके बारे में कोई ख़बर नहीं है, 4 साल हो गए, जिसको कहते हैं मफकूदुल ख़बर। सो ऐसे भी हमने केसेस किए हैं जिसमें औरत का स्टेटस पेंडिंग हो जाता है, ना वो बेवा है, ना वो वाइफ है, यानी बीवी भी नहीं है, बेवा भी नहीं है, ना वो डिवोर्सी है। सो उसका स्टेटस क्या है? सो ये भी ग्राउंड उसके अंदर कवर्ड है। सिमिलरली अगर मेंटेनेंस, नानो नफ़का एक सर्टन कम अज़ कम 2 साल तक नहीं दिया, अदा नहीं किया, तो एक ग्राउंड ये है उसका कि वो तनसीख निकाह में जा सकती है। औरत की आदमी ने दूसरी शादी बग़ैर इजाज़त के की है, तो वो भी एक ग्राउंड है, वो उसके लिए फिर तनसीख निकाह का दावा कर सकते हैं। वहाँ पे एक लंबी लिस्ट है और फिर एंड पे है और एनी अदर ग्राउंड, जो कि लॉ में नहीं लिखा और आने वाले वक्त में जो भी वजह होगी वो उसमें शामिल है, वो समझा जाएगा कि वो इंक्लूडेड है। लिहाजा तनसीख निकाह का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि औरत को उसका हक महर उसके पास रहता है, बल्कि कोर्ट डिक्री में ये ख़ास तौर पे मेंशन कर देती है कि इसका महर अदा कर दिया जाए। ठीक है, एक लास्ट ज़रूर सवाल करूँगी आम लफ्ज़ों में, क्योंकि मेरी ये जो आवाम, इनको आम लफ्ज़ों में बड़ी चीज़ एक समझ आती। अगर मर्द ने अपना घर औरत के नाम लगवा दिया है, ठीक है, और औरत खुला लेती है, उस टाइम पे वो उसको वापस करना पड़ेगा या फिर वो उसको अपने साथ ही रख के उसमें रह सकती है और वो उसकी प्रॉपर्टी होगी? ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। ये इसलिए टेक्निकल है कि अगर तो आपकी प्रेयर्स, यानी आपने अदालत में रजू किया है, खुला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हाँ, तो उसमें आपको बदले खुला देना पड़ेगा। मतलब जो घर उसके नाम लगा, अगर उसको उसके वापस नाम करना- लगा है तो उसको वापस करना पड़े। हाँ, ये हो सकता है कि आदमी अपनी मर्जी से कहे, जैसे कुरान मजीद में सूरह निसा में 19 से 21 तक ये वाजे है कि अगर वो आप कुछ दे चुके हैं तो वापस ना लो। तोहफे, तवाए, वो सब ब्राइडल गिफ्ट्स औरत के हैं, उनका उससे कोई ताल्लुक जेवर नहीं भी, है। हाँ जी, जितने भी तोला, वो ब्राइडल गिफ्ट्स में आते हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। महर एक अलहदा कंसिडरेशन है मगर निकाह के लड़के मुआहदे वालों ने की। डाले हैं। लड़के वालों ने जो कुछ डाला वो औरत के लिए निकाह के वक्त तोहफे होते हैं, वो हक महर नहीं है। हाँ, अगर हक महर के खाने में शिक नंबर 13 में लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल 1 तोला मैं लेकर आया हूँ, तो फिर वो हक महर है। अच्छा, अगर वो मकान लिखा है तो वो हक महर है। ठीक। अगर वो कोई रकम लिखी है तो वो हक महर है। अच्छा, नाउ ये बड़ा एक डिफरेंस है इसमें। लेकिन हमारे यहाँ, जैसे आपने पहले कहा था, हक महर लोग बड़ा ही नॉमिनल रखते हैं। सो उसमें बेहतर तो ये होता है कि जो आप अदा कर सकें ताकि आदमियों पे भी बोझ ना हो। लोग कई बहुत बड़े फिगर्स भी लिख देते हैं, मसलन करोड़ लिख दिया, 50 लाख लिख दिया, उसमें औरत एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहती है, डिवोर्स आदमी देता नहीं कि उसको अदा करना पड़ेगा हक महर। औरत चाहती है खुला, तो उसमें उसको छोड़ना पड़ता है। सो तनसीख निकाह इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक, जिसमें आपको जो हक महर है वो वापस मिल जाता एंड है। में कोई मैसेज देना चाहती हैं आप, जो औरतें खुला लेना चाहती हैं, किसी सिचुएशन का शिकार हैं, किसी तकलीफ का, तो प्लीज़ ये कह के फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हाँ जी, मैं बिल्कुल सादे से लफ्ज़ों में एक आम मैसेज ये दूंगी कि औरतों को अपने रिलेशनशिप में पहली कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए कि बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से मामला क्लियर हो जाएं। लेकिन अगर नहीं होते तो हमें अल्लाह ताला ने भी और मुल्क के कानून, रियासत पाकिस्तान ने भी ये हक़ दिया है कि हम अपने निकाह को तनसीख निकाह के ज़ुमरे में या खुला के हवाले से दोनों तरह से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन नागुज़ीर हालात में है, और अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन मौजूद है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि खुला के बजाय तनसीख निकाह के तरफ जाइए, और अपने वकला को भी गाइड करें कि आपने खुला नहीं बल्कि तनसीख निकाह में जाना है, ताकि आपके साथ कोई भी किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या आपको
غلط طریقہ کار سے رہنمائی نہ ہو. ایک کال ہے صبا کی کراچی سے، شامل کریں گے آخر میں. جی السلام علیکم. جی صبا السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ صبا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گی صبا؟ بیرسٹر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میم مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ کہتے ہیں نا میرا کیس بھی نا کھلا میں دائر ہے. میرے شوہر کو نا تقریباً 3 سال ہو گئے نا، وہ جاب پہ گئے تھے. اس کے بعد جو ہے نا گھر پہ نہیں آئے وہ نا. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے FIR وغیرہ کٹوائی، سب کروایا. 3 سال میں نے جو ہے نا انتظار کرا. اس کے بعد میرے والد صاحب کہنے لگے کہ نا ہم آپ کی شادی کرنا چاہ رہے. پھر میں نے ادارہ روم پہ میں نے فتویٰ لیا. پھر اس کے بعد فتوے کے بعد انہوں نے بولا آپ جو نا قاضی یا وکیل سے رجوع کرے. پھر میں نے وہاں پہ وکیل سے رجوع کرا ہے. تقریباً آج میں تقریباً 5 مہینے ہو گئے، کوئی نا رسپانس ہی نہیں آ رہا. وہاں سے 5 مہینے سے میں وکیل کے پاس جا رہی ہوں. آج کل کر رہے، میرے کو کوئی خلا کا پیپر نہیں دے رہا ہے. اور میرے والد صاحب نا بہت بیمار رہتے، وہ چاہ رہے کہ نا جلد سے جلد میرا نکاح کر دیں. اوور ٹو یو پلیز، صبا کی رہنمائی کیجیے گا. جی تھوڑی سی آواز مدھم تھی. مجھے یہ سمجھ آیا کہ ان کی خلا کے کیس کو 5 ماہ ہو گئے اور ان کو ابھی تک وکیل جو ہے وہ کاغذ نہیں دے رہے، خلا نہیں ہوئی. جی میں یہ بتانا چاہوں گی خلا کا، اسی لیے میں جو میسج دیا تھا کہ خلا کا جو مقدمہ ہے یہ بائی لا 6 ماہ سے اوپر ہو نہیں سکتا. کورٹ جو ہے وہ پابند ہے 6 ماہ کے اندر ڈگری جاری کرنے کی. اچھا یہ قانون کی پابندی ہے. 6 ماہ میں عورت کو اس نے خلا کی ڈگری دینی ہی دینی ہے. اسی طرح سے تنسیخ نکاح ہے، 3 سے 6 ماہ کا جو ٹائم ہے یہ ضروری ہوتا ہے. اس میں آپ کو اپنے وکیل صاحب کو چاہیے یہ آپ ان کے ذرا پیچھے پڑھ کے ان کو بار بار یہ باور کروائیے. ادروائز آپ اپنا وکیل بدل لیجئے اور یو کین شیئر مائی نمبر ایز ویل تاکہ ہم ان کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں. جس بھی ویسینٹی میں ہوں گے ہم ان کو کنیکٹ کر دیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کی خلا کی ڈگری یا تنسیخ نکاح کی ڈگری کورٹ جاری کر دیتی ہے، اس کے بعد یونین کاؤنسل میں جانا ہوتا ہے اور اس کی 90 دن کا پروسیس ہے. کورٹ ڈگری کافی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک مس کنسیپشن ہے کہ جب کورٹ نے ڈگری دے دی ہے یا خلا کی ڈگری آئی یا تنسیخ نکاح کی ڈگری آئی تو اکثر ہمارے ہاں لوگ دوسری شادی میں چلے جاتے ہیں. اچھا یہ سمجھتے ہوئے کہ شریعت کے مطابق ہو گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قانون ہمارا اس میں بڑا واضح موجود ہے کہ آپ کو یونین کاؤنسل میں اطلاع دینی ہے. عورت نے اگر لی ہے خلا یا تنسیخ نکاح کیا یونین کاؤنسل کا پہلے لیٹر لینا ہے، سب نہیں، اس میں اطلاع دینی ہے، نوٹیفیکیشن دینی ہے، اس کی ڈگری کی کاپی اٹیسٹڈ جمع کرانی ہے. اچھا اور پھر 90 دن کا پروسیس ہے. اس کے بعد 90 ڈیز کے پروسیس جی خلا کے اور تنسیخ نکاح کے مقدمہ جب ہوتا ہے، دعویٰ دائر ہوتا ہے، اس کی ڈگری جاری ہو گئی، مقدمہ ختم ہو گیا، آپ کو ڈگری مل گئی یعنی کہ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے. سو اب آپ نے یونین کاؤنسل میں جانا ہے. اس کے بغیر آپ یہاں پہ نادرہ سے ڈیورس سرٹیفکیٹ لے نہیں سکتے، اس کے اہل نہیں ہے. وہ 90 ڈیز کا پروسیس اس دوران جو شادی ہے وہ مشکل ہے. اس کے لیے لوگوں کو چونکہ رہنمائی نہیں ہوتی تو وہ اکثر کئی سال لے کے بیٹھے رہتے ہیں.